ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا دور اور میں ہوں عظمیٰ خان رومی۔ ناظرین، پاکستان میں عام انتخابات کا انعقاد اب دنوں کی دوری پر ہے اور گھڑی کی یہ ٹک ٹک جو ہے وہ سیاست دانوں کی دھڑکنوں کو مزید بڑھا رہی ہے۔ ایک طرف نواز شریف جلسے کرنے میں بڑے بڑے جلسے کرنے میں مگن نظر آ رہے ہیں تو دوسری طرف بلاول بھٹو اپنا ایک بیانیہ شد و مد کے ساتھ تشکیل دینے جا رہے ہیں۔ تیسری طرف جو پی ٹی آئی ہے وہ شکایتیں کرتی نظر آ رہی ہے کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی ہے، ان کے ساتھ ان کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ برابر کا سلوک نہیں کیا جا رہا ہے۔ کس حد تک یہ الزامات درست ہیں اور کیا کچھ خبریں ایسی بھی ہیں کہ جن سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو کچھ ریلیکسیشن دی جانے جا رہی ہے؟ جانیں گے اپنے پینلسٹ سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں طاہر ملک صاحب اور اسار رانا صاحب۔ ملک صاحب، سب سے پہلے تو مانسہرہ کا جلسہ نواز شریف کا، آپ کے نزدیک جلسہ کیسا تھا اور نواز شریف کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ دیکھیں، جلسہ مطلب مسلم لیگ نون کے ریفرنس سے بات کروں، ان کے لیے اچھا جلسہ تھا، ان کے لیے انکریج تھا، کیونکہ وہ جو پاکستان میں ایک روایتی مہم کی ایک کہتے ہیں نا ویو بن رہی ہے، وہ بنی نہیں تھی۔ یہاں سے جو وہ گئے تھے اپنا پنجاب کے اندر جہاں پہ گئے تھے، وہ 2-3 منٹ شاید بولے تھے، تو ایک حوالے سے ان کے لیے انکریج ہے۔ مگر میں سمجھتا ہوں آج نواز شریف نے 2-3 میسیجز بڑے کلیئر کر دیے ہیں۔ جو پارٹی کے اندر پہلے خبریں تھیں وہ باہر آ گئی ہیں۔ پہلے خبر تو یہ تھی کہ نواز شریف کا ذاتی کنسرن بالکل کلیئر ہے۔ یہ بڑی نان پولیٹیکل میں بات کرنے لگا کہ میرا خیال ہے نواز شریف نے اب کلیئر بتا دیا کہ میرا مطلب ہے میں رہوں یا نہ رہوں، میری جانشین مریم ہے۔ اس کے 2 پروف یہاں سے آگے، جو پہلے اپنی پارٹی کے اندر ایک ڈسکشن ہو رہی تھی نا کہ میرا جانشین شہباز نہیں ہو سکتا، میرا جانشین حمزہ نہیں ہو سکتا، اور میرا اللہ نہ کرے کوئی پولیٹیشین ہو جائے یا پارٹی سے کوئی بندہ، میری جانشین میری بیٹی ہو سکتی ہے۔ اس کے 2 ثبوت ہیں کہ ہمارا جو 75 سال کا پولیٹیکل کلچر ہے اس میں ایک ایج کو رسپیکٹ ہوتی ہے، باپ کو رسپیکٹ ہوتی ہے، پھر پولیٹیکلی لیڈرشپ کو ایک رسپیکٹ دیتے ہیں۔ یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ بیٹی جو بعد میں بول رہی ہے، اس کا مطلب بالکل یہ میسیج یہ تھا جو میں آپ کو دے رہا ہوں۔ اب جو آج میسیج دیا نا وہ مزید کلیئر کر دیا نواز نے، وہ کہہ جی کہ میں وزیر اعظم بننے نہیں ہے، میں الیکشن کرنے، اور آگے آپ سنیں گے۔ اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ مشاہد حسین نے بھی ایک چھوٹی سی پھول چڑھی، کچھ 2-3 مہینے پہلے چھوڑی تھی کہ وہ تو ان کا تو قد ہی بہت ہے، وہ تو 4 دفعہ وزیر اعظم، 40 دفعہ وزیر اعظم بن گئے، 48,000 دفعہ سی ایم بن گئے، تو ان کو تو اب صدر ہونا چاہیے۔ تو میں مختصر یہ بتا رہا، جو مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ نواز کو ابھی بھی پتہ ہے کہ اسٹیٹس کو اس کے ساتھ ہے، ریاست اینٹی پی ٹی آئی ہے، ان کے لیے کوئی سکوپ نہیں، ان کے لیے کیا سکوپ ہے؟ اب نیا سکوپ یہ آ گیا کہ وہ دستبردار ہو سکتے ہیں، اپنے کاغذات واپس لے لیں خاموشی سے۔ ان کے لیے پریشر ہے، ان کے لیے غیر یقینی پن ہے، ان کے لیے خوف ہے، اور وہ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے۔ اور نواز شریف اب ہٹ دوبارہ کرے گا 27 کو، وہ اپنا منشور دینے لگے ہیں، اور اس کا جو سلوگن لائے ہیں وہ بڑا ہی پرسنلائز ہے، وہ ہے کہ جی نواز کو، پاکستان کو نوازو، اور اس میں فری بجلی بھی آئے گی، اس طرح کی چیزیں گی۔ بٹ آئی تھنک کہ جو 4 مہینے سے میرا نقطہ نظر ہے وہ پروف یہی ہو رہا ہے کہ نواز از ان کمانڈ۔ پاکستان کے حالات میں ابھی بھی وہ نمبر 1 ہے، اور اگلا الیکشن نواز کا ہی ہے۔ ٹھیک، سلوگنز کس حد تک ریئلٹی سے مختلف ہیں اس پر تو میں بات کروں گی رانا صاحب بعد میں، لیکن سب سے پہلے تو میں نواز شریف کی تقریر پر آپ کا ریئیکشن، آپ کا رد عمل کیا ہے وہ جاننے۔ بڑا سخت رد عمل ہوگا ہے نا، بہت سخت رد عمل ہوگا بھائی۔ بات یہ ملک ان کا، یہ ریاست ان کی، یہ ادارے ان کے، وہ جنگل کے بادشاہ ہیں۔ میں یہ 2 طرح سے ٹرمز آپ سمجھے کہ صحیح ہے کہ وہ جنگل کے بادشاہ ہیں، کیونکہ شیر جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے۔ اب یہ طے کرنا ہے کہ کیا یہ ملک جنگل ہے جہاں پہ شیر جو ہے اس کو مکمل آزادی ہے، وہ جو چاہے کرے۔ مریم صاحبہ ان کی بیٹی ہے، بھائی ٹھیک ہے، وہ انہیں وزیر اعظم بنائیں گے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو 2 کروڑ 62 لاکھ بچے ہیں جو اسکول جانے سے محروم ہے اس ملک کے، ان کا تو کوئی باپ ہی نہیں ہے نا، ان کے تو سر پہ کسی نے ہاتھ نہیں رکھنا نا، ان کے تو کل کسی نے نہیں سوچنا نا، ان کا تو مستقبل ہی کوئی نہیں، کیڑے مکوڑے ہیں نا، اسکول جائیں نہ جائیں، بھوکے رہ لیں مر جائیں، دہشت گرد بن جائیں مر جائیں، چور ڈاکو بن جائیں مر جائیں، ان کا اس ریاست پاکستان میں کوئی حیثیت تو نہیں نا۔ رومی صاحبہ ٹھیک ہے، تو بلاول بنیں گے وزیر اعظم یا مریم بنے گی وزیر اعظم، کیونکہ بھائی گروی رکھا ہوا ملک ہے، یہ ان طاقتوروں کی خواہشوں پہ تو چلنے والا ملک ہے۔ یعنی آپ کے خیال میں جو بھی وزیر اعظم بن جائے اس کو اس چیز سے تعلق نہیں ہے کہ عوام کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں، اور یہ تعلیم خاص طور پر عوام کے بنیادی حقوق میں عظمیٰ 2 کروڑ 62 لاکھ بچے ہیں جو اسکول نہیں جا رہے۔ آپ کس فیوچر کے لیے جا رہے ہیں؟ آپ کا مستقبل نوجوان ہوتے نا، تو یہ 2 کروڑ 62 لاکھ جاہل ان پڑھ لوگ
जब इस मुल्क का फ्यूचर होंगे तो फिर पीछे क्या रह जाएगा? पीछे मरियम रह जाएगी और बिलावल रह जाएगा ना, और तो कोई नहीं रहेगा, क्योंकि ये मुल्क उनका है। इनका तो कोई हक नहीं है ना, ये तो कीड़े मकोड़े इनके पैरों पे कुछ लें, इनके तहरीक निजात कर दें, कोई MRD की तहरीक कर दें, ये मर जाएं, ये कोड़े खाएं, ये किलों के अंदर जाएं, ठीक है, ये फांसियां ले लें, ये पुलिस मुकाबलों में मार दिए जाएं। बादशाह तो आप लोग हैं ना, तो मरियम का नहीं फ्यूचर होगा तो और किसका होगा? नवाज शरीफ साहब ने मरियम को ही बनाना है ना, चौधरीयां दे पुत्र ही चौधरी होंगे ने, हम जैसे कम्मी की जो हैं हम तो वैसे ही मर जाएंगे बस। तो बहुत अच्छा, मैं तो तालियां बजा रहा हूं, बहुत अच्छा किया जी मियां साहब ने, लेकिन जरा वक्त निकाल के लाहौर में आके जलसा करें। मनसेरा में जाके दामाद के हल्के में जाके बोल लेना बड़ा आसान है, इधर इकट्ठे करके दिखाएं बंदे और इधर इकट्ठे करके बोल के दिखाएं, फिर मैं मानूंगा। तो राना साहब मुझे ये बताएं ना कि जो अभी मलिक साहब ने कहा कि वज़ीर आज़म के तौर पर मरियम नवाज़ को देखा जा रहा है, लेकिन दूसरी ऑप्शन उन्होंने बड़ी ख़तरनाक सी एक इंकशाफ किया कि सदर के तौर पर भी नवाज शरीफ को जो है वो देखा जा रहा है। देखें, मैं समझता हूँ कि सदर जमा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जमा आप और जितने बड़े इदारे हैं उनके सर, ये एक नाम बना दें और वो नवाज शरीफ को दे दें, वही चीफ जस्टिस हो जाएं, वही सदर हो जाएं, वही चेयरमैन सेनेट हो जाएं, वही स्पीकर को, वो सारा कुछ उन्हें दे दें, क्योंकि ये मुल्क उन्हीं के लिए तो बना। हाज़ा मिन फजल रब्बी। मुझे पूरी तरह मियां साहब की शक्ल में नजर आया कि कैसे लोगों के ऊपर अल्लाह ताला अता फरमाता है और कितने जिगरे बहादुरी से। अब मैं सॉरी मलिक साहब, आज थोड़ा सा टाइम मैंने आपका भी ले लिया। मलिक साहब, आप माशाल्लाह उम्रा करने जा रहे हैं, ठीक है ना, और अल्लाह ताला आपकी इबादत कबूल करे, और मैं सच्चे दिल से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप जा रहे हो हाजी कबूल करे। यकीनन आप जब आएंगे आप एक बदले हुए इंसान होंगे। अभी बहुत अच्छे आदमी है, वेरी पॉजिटिव। ये कैसे होता है उस्मा, मुझे नहीं समझ आती कि लोग 10-10 उम्रे, मस्जिद नबी उनके लिए खुल जाती है, हरम काबा में भी वो चले जाते हैं और दिल उनके पत्थर ही रहते हैं। ना उन्हें भूखे मरते हुए लोग नजर आते हैं, ना उन्हें एड़ियां रिगड़ती हुई बच्चियां नजर आती हैं, ना रोटी के लिए जलील होते हुए लोग नजर आते हैं। तेरा दिल तो है सनम आशना, तो बस सनम आशना है तो बोझे करो फिर साड़ा की है। अच्छा मलिक साहब, जो राना साहब ने कहा कि लाहौर में जलसा करके दिखाएं, तो आप अग्री करते हैं कि लाहौर में इतना बड़ा जलसा नहीं कर सकेंगे? मानसेरा में उनका जो नहीं, जलसा वो एक पूरी कहानी है। अब हमारी जो जाने मन अपना राने की, वो शहनशाह जज्बात की, मैं तो मतलब आदी हो गया ना। ये अभी नहीं, ये एक स्कूल ऑफ थॉट था, वो 2-3 साल से चला हुआ था जी। अब वो तो लंदन में नहीं रह सकता ना, वहाँ गामा हो गया, वहाँ से शुरू हुए हैं 5 साल से। चले अब लेटली करते हैं, ये आ ही नहीं सकता, सवाल ही पता नहीं जी। आ गया तो फलां कोर्ट से नहीं बचेगा, वहाँ अगली कोर्ट से नहीं बचेगा। अब करते कराते जनाब अब नाहल हो जाएगा, पार्टी हो जाएगी, अब लास्ट रह के फिर लाहौर आके दिखा दो। ओ यार की लोर तुसी लाए, अब साफ नज़र आ रहा है। बहरहाल ये कन्विंस हो गया, अंदर से पूछ लो, चलो मैं 5 मिनट के लिए शो छूट जाता हूँ, साफ इनको नज़र आ रहा है। मैंने 4 महीने पहले एक प्रेडिक्शन दी थी, क्योंकि हमारी एज इतनी इस प्रोग्राम की। अब ये भी आपका सवाल बनता है ना, 4 महीने मैंने पहले कहा था कि भाई इस रियासत ने फैसला कर लिया, इसके जो अभी तक इस वक्त का जो टाइम है वो 4 महीने से मैं कह रहा हूँ, उसमें नंबर 1 जो ऑप्शन है वो नवाज शरीफ है, और वो पूरी एक अंडरस्टैंडिंग के साथ काम चल रहा है। रियासत PTI के आगे खड़ी है, रोज़ बरोज़ साबित हो रहा है। मतलब पहले हमारा ख्याल था कि पता नहीं निशान चला गया, अब ये है कि आज मैं नाम पढ़ के परेशान हो रहा था। ऐसे पॉलिटिकल नाम जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, उनको माइनस नहीं आप कर सकते। यहाँ दस्तबदारी एक नया अब पहले आया था प्रेस कॉन्फ्रेंस, अब नया काम शुरू हो गया। मसलन मोहम्मद वसीम है लाहौर से। अब सिम्बॉलिकली इस वक्त अगर आप पॉलिटिकली देखें तो PTI का सबसे बड़ा जो मुकाबला होगा वो डेफिनेटली शरीफ फैमिली से होगा ना। तो उसमें नंबर 1 कौन आ रही है? मैं आपको ये बता, एक खबर भी दे रहा हूँ विद इन पार्टी कि भाई नवाज ने कह दिया जी मेरी जानशीन मेरी बेटी है, चाहे वो CM बने या PM बने, जो भी है मेरी जानशीन वो है। उसके लिए आपका बंदा नून आज छोड़ गया, वो PTI छोड़ के उधर चला गया। महर वसीम 119 में 119 की मैं बात करता हूँ। मेरा पॉइंट ये है कि देखें जो रियलिटी है, देखें एक सच और चीज़ होता है, दानश्वरी और चीज़ होती है, रियलिटी को और चीज़ है। रियलिटी ये है कि PTI इज़ लूजिंग एवरी डे, और उसका सबसे बड़ा सबूत है अस्तगफार। मैं ये कोई इस तरह नहीं कह रहा, आप गलत अंदाज से ना लें। अगर किसी जमात को, कैंडिडेट्स को ये कहना पड़ गया है रिकॉर्ड के सामने आके, कुरान हमारी एक मतलब ज़िंदगी है यार, हमारा सांस है, को आपको उस पर हाथ रख के इमरान खान से लॉयल्टी बतानी पड़ेगी कि टिकट लेके इलेक्शन के बाद, इलेक्शन से पहले, सुबह से पहले, रात से पहले मैं उसका वफादार हूँगा। फिर आप वो वीडियो बनाएंगे, फिर आप इलेक्शन में जाएंगे। मैं कोई मजहबी बात नहीं कर रहा, मैं आपको अपनी इनसिक्योरिटी बता रहा हूँ। मैं साबित ये कर रहा हूँ कि पार्टी टोटली इनसिक्योर है,
ٹوٹلی سب سے بڑا جو اس وقت ٹریجڈی ہے وہ ایک غیر یقینی پن کا شکار ہے. اور ایز اے ہیومن میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی ہو, فرد ہو, جو غیر یقینی پن کا شکار ہو جائے نا, اس سے بڑی پنشمنٹ ہی کوئی نہیں. پتہ ہی نہیں چل رہا, اب خبریں کچھ عجیب و غریب آ رہی ہیں, دیر از نو سرٹینٹی. یہی سب سے بڑا ایشو بن گیا پارٹی. اس طرح سے حلف کیوں لیے جا رہے ہیں رانا صاحب؟ دیکھیں جو حلف لیے جا رہے ہیں, جس پہ وہ قرآن پہ یہ حلف دیتے ہیں, ہاتھ رکھ کے ویڈیو بنتی ہے اس کی کہ جی میں عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑوں, پارٹی کے ساتھ لائل رہوں گا, بانی پی ٹی آئی کے ساتھ لائل رہوں گا. جی, ایک تو ڈیفینیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ انسیکیورٹی تو ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم حرمت پہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ جو اس پہ ہاتھ رکھ کے بولے گا وہ کبھی مکرے گا نہیں. جیسے ابھی اعظم خان صاحب نے اپنا بیانیہ نرم کر دیا ہے, جب قرآن پہ ہاتھ آئی تو وہ کر دیا نا, وہ پھر وہ ہو گئے. تو ہمارا یہ حسن ظن ہے کہ کوئی مسلمان قرآن پہ رکھے ہوئے کیا کہتے ہیں وہ نہیں کرے گا. حالانکہ میں پڑھ رہا تھا کہ یاسر عرفات کا پڑھ رہا تھا, ملک نے بھی پڑھا ہوگا کہ جب بھٹو صاحب کو پھانسی دی جانی تھی تو ضیاء الحق صاحب نے خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا کہ بھٹو کو پھانسی نہیں دوں گا. اسی طرح شاید ڈاکٹر اسرار کا میں پڑھ رہا تھا کہ ان میاں صاحب نے وہاں پہ مسجد نبوی میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا میں اسلامی نظام لاؤں گا. تو کہیں کو گنجائش شاید لوگ نکال لیتے ہوں, لیکن میرے ذاتی رائے میں کہ وہ ایک انسیکیورٹی ہے. لیکن ایک چیز عظمی صاحبہ, میں دیکھیں آپ کو بتاؤں, سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کو انتخابی نشان نہ دے کے ایک ہارس ٹریڈنگ کا بہت بڑا بازار کھول دیا. آزاد ارکان جو کامیاب ہوں گے ان کی قیمتیں لگیں گی, ان کے ضمیر خریدے جائیں گے. ہم نے تو ان ارکان کو دیکھ لیا جو پارٹی ٹکٹ کے پر کامیاب ہوتے ہیں, ان کو سندھ ہاؤس میں جس طرح ٹکے ٹوکری خریدا گیا, ٹھیک ہے, تو یہ تو آزاد ہوں گے, ان کو تو خریدنا مسئلہ ہی نہیں ہوگا. تو ہم نے ہارس ٹریڈنگ کی اجازت دی تھی کہ آپ جس کے پاس پیسے ہوں گے وہ خرید لیں, انہیں اپنے ساتھ ملا لیں. وہ بلاول بھی کہہ رہے ہیں, وہ باقی لوگ بھی کہہ رہے ہیں. لیکن اس کا فائدہ اس پاکستان کی جمہوریت کو کیا دے رہے ہیں آپ؟ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ کیا سیاسی استحکام آ جائے گا؟ کیا ملک کے اندر اب چیزیں بیلنس ہو جائیں گی؟ نہیں ہوں گی. آپ اس طرح کر کے ہو سکتا ہے کہ ایک پارٹی کو فور دا ٹائم بینگ الیکشن سے آؤٹ کر دے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اس سے جڑے ہوئے لوگ اور اس سے جڑے ہوئے جو باقی لوگ ہیں ان کو آپ صفحہ ہستی سے مٹا دیں. ایسا ہو نہیں سکتا. اور ایک بات اور سن لیجئے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے گٹ فیلنگ ہے کہ اگر اس دن 60-70% ٹرن آؤٹ ہو گیا تو بازی پلٹ جائے گی. کچھ بھی کر لیں آپ 19 کو 20 میں مکس کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ 11 کو 20 میں مکس نہیں کر سکتے. اور اگر اس دن ٹرن آؤٹ 70-80% ہو گیا تو گیم کسی اور پٹھے پاسے ٹور پے گی اور آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا. نہیں سنبھالا جائے گا تو پھر ایک بہت بھیانک کوسچن مارک سامنے آ جائے گا کہ آپ کیا کریں گے. صحیح فرمایا, مگر میرا اصل پوائنٹ پہ تو جناب آئی نہیں کہ قرآن پہ حلف لینا, پاکستانی سیاست جس کے بارے میں 1000 رپڑ ہیں, میرا حال ہے کہیں تو ہمیں بچ کے, یہ میری رائے ہے, میں کوئی بحث نہیں کروں گا. میرا حال ہے مذہب کو اگر ہم کہیں تو یار ہماری قرآن کی, مجھے مطلب میں کہنا نہیں چاہ رہا, جب آپ اس ملک کے جو سیاست کو میرے سے زیادہ سمجھتے ہو, جب آپ میں لالچ بھی آ سکتا ہے, انسان کی ساری کمزوریاں بھی بشری کمزوریاں, میرا خیال ہے کہ اگر اس کو ہم نہ ہی کرتے تو زیادہ بہتر نہیں تھا. اگر آپ خالی حلف لے لیں کہ میں طاہر ملک یہ ایک سینسیبل ایماندار ایک شہری ہونے کی چیز سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں جس پارٹی نے مجھے ووٹ دیا ہے یا جس نے مجھے ٹکٹ دی میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں, میرا حال ہے مجھے اچھی یہ بات نہیں, میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں. اس سے جو میں میسج بٹوین دی لائن آپ کو دے گیا اور آپ نے اس کو اکنالج کیا, میرے خیال یہ غلط روایت ہے, کیونکہ پھر میں اس کی ایک نیگیٹو انٹرپریٹیشن کرنے لگا. پھر خان کہہ دے, قاسم کے ابو کہہ دے یار ختم کرو یہ مقدمہ, قرآن پاک لاؤ, مجھ سے پوچھ لو توشہ خانہ کی کیا حیثیت ہے, میں بتا دیتا ہوں. مجھے 190 ملین کی بھی میرے سے پوچھ لو, میری شادی جو مدت ہے وہ بھی پوچھ لو, 202 مقدمات ہیں, تو ٹھیک ہے 1 گھنٹے میں سارا فیصلہ کر لیتے ہیں. پھر اس طرح آپ ایک میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک نظام جو بھی ہے وہ انسانی نظام ہے, اور ہم اللہ تعالیٰ نے خدا خود کہتا ہے کہ یار یہ انسان کمزور ہے. میں سمجھتا ہوں یہ غلط, مجھے یہ چیز اچھی نہیں لگی. میں آپ کی بات کو نا تھوڑا سا انڈورس کرتا ہوں, اور نہیں ہونا چاہیے, کہیں پہ بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ جو ہم حلف لیتے ہیں, اطہر من اللہ صاحب نے جو پرسوں کہا کہ مشرقی پاکستان بننے کی ایک وجہ یہ تھی کہ ہم نے اپنے حدود سے تجاوز کیا اور ہم نے اپنے حلف سے تھوڑا سا آگے پیچھے ہوئے. باقی میرا خیال ہے یہ تکلف ختم کر دینا چاہیے تمام جگہوں پہ حلف کا. ہم پارلیمنٹ میں, ہاں جو ملک کہہ رہے ہیں نا اس کے مطابق تو پارلیمنٹ میں ہم حلف اٹھاتے ہیں,
ہم مملکت خداداد پاکستان میں غریب عوام کی لیے منتخب ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اس پارلیمنٹ کے اندر چینی مافیا, آٹا مافیا, گھی مافیا, لینڈ مافیا, سارے مافیا آگے بیٹھ جاتے ہیں اور قرآن پاک کے اوپر حلف لیتے ہیں, اللہ کو حاضر اور ناظر جان کے ہم یہ حلف اٹھا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو پھر واقعی یہ تکلف ختم کر دیں آپ. جس جگہ کے اوپر اخلاقیات بالکل پستی میں چلی جائے, جس جگہ کے اوپر ہم کہتے ہیں, جو ملک کہہ رہے ہیں نا, ہم مذہب کو مکس کرتے ہیں بہت ساری چیزوں میں, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کیا ہم اللہ کو کی حاکمیت کا اعتراف نہیں کرتے؟ کیا ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقائے برحق کے امتی ہونے کا نہیں کرتے؟ تو اگر ہم کرتے ہیں تو ہم تو ایک باؤنڈری میں ہیں بھائی. اگر ہم کرتے ہیں نا تو بطور مسلمان تو حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے, پھر ہم پاور سٹرگل کا کیوں حصہ بنے ہیں؟ یہی ہماری منافقت ہے. میرا جو پوائنٹ لے لو نا, یہ حلف نہیں ہوتا. اگر آپ واقعی سمجھتے ہو کہ انسان دنیا میں اللہ کے لیے ہے تو پھر یہ پاور سٹرگل کیا ہے, یہ وزیرزم کی لڑائی کیا ہے؟ آپ کے اندر سارے اختیارات چھپے ہوئے ہیں, آپ ساری لڑائی کرنے ہیں پاور کے لیے. جو میرا آرگومنٹ ہے یہ سارا میک اپ ہے کہ یہ کر لو وہ کر لو. نہیں, مطلب کہ قاسم کے ابو جو ہے وہ کس لیے آیا تھا؟ پاور کے لیے آیا تھا نا. تو جو مذہب کو آپ بیچ میں لا رہے ہیں, اس کا مطلب ہے جب آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ آرگومنٹ ختم ہو گیا تو آپ مذہب کو لے آئے. سیاست سے مذہب کو الگ کر دینا چاہیے, آپ کا پوائنٹ. میرا پوائنٹ نہیں, یہاں نہیں. اگر آپ نے اسلامی کرنا ہے جی, اگر آپ مسلمان ہیں تو حلف کیا. مسلمان کا تو عقیدہ یہ ہے کہ یہ مخلوق اللہ کی ہے, دنیا میں سارے جو ملکیت اللہ بھی ہے کہ میرا تو ہے ہی کچھ نہیں ہے. وہاں تم ایک ایک روپیہ کے لیے لڑتے ہو, ایک ایک ایم این اے کے لیے لڑتے ہو, وہاں ایس پی کی سفارشیں کراتے ہو, ایک دوسرے کو تم جینے نہیں دیتے, لائسنس بھی لڑائیاں کرتے ہو, میڈیا کو کنٹرول کرتے ہو. بس یہاں پہ آگے ایک حلف ہے, تمہیں خدا یاد آ کہ آپ مسلمان ہیں. کہاں پہ اسلام میں کبھی ہے کہ آپ دنیا کی جو مخلوق ہے اس کو نچوڑو؟ اس کے لیے سیاست کا مطلب ہے خدمت, تو خدمت کے لیے ہو تو حلف کی ضرورت ہی نہیں. رانا صاحب یہ بھی تو پوائنٹ ہے نا کہ جس طرح سیاست میں مذہب کو استعمال کیا جاتا ہے, ایک مذہب کارڈ استعمال کیا جاتا ہے, بہت سارے حلقے جو ہے وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں, تو یہ بھی تو ایک ایلیمنٹ ہے جس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. میں جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں نا, ملک صاحب اسے کنسیو نہیں کر رہے ہیں. یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ حاکمیت اللہ کی ہے تو ہم کیوں لڑتے ہیں, تو اللہ نے ہی ہمیں اپنا نائب بنا کے بھیجا ہے, ٹھیک ہے نا. اللہ نے ہی قبیلے گروہ بنائے, ٹھیک ہے نا, تاکہ ہماری شناخت رہے. تو ہر گروہ قبیلے کا کوئی ایک سربراہ ہوتا ہے اور وہ متقی کریکٹر میں ہوتا ہے. میرا سوال جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں نا, آپ سمجھ نہیں پا رہے, میں شاید سمجھا نہیں پا رہا, وہ یہ ہے کہ جس قوم میں اخلاقیات تباہ ہو جائیں پھر ہم ہر جگہ کے اوپر حلف پہ چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ادروائز تو میں نے آپ سے ایک بات کی, میں نے آپ سے وعدہ کیا, تو پھر اگر اخلاقیات سسٹم میں موجود ہے تو وہ وعدہ ہی حلف ہے, اسی پر ٹرسٹ ہونا چاہیے. لیکن جب اخلاقیات کے جنازے نکل جاتے ہیں, جب ہمارے قائدین وہ 10-10, 20-20, 50-50 عمرہ کر کے بھی عوام کو کچلنے پہ یقین رکھتے ہیں, ناانصافیوں پہ یقین رکھتے ہیں, اپنے بچوں کے کاروبار بڑھاتے ہیں, اپنی بلڈنگ بڑھاتے ہیں, دولت بڑھاتے ہیں, اپنے محل بناتے ہیں, ٹھیک ہے. تو پھر ہمیں یہ شک ہو جاتا ہے نا کہ یہ سب کچھ پھر دکھاوا ہے, جھوٹ ہے یہ سارا کچھ. میں اس پہ بات کر رہا ہوں کہ اخلاقیات کا جنازہ نکل جاتا ہے جب ایسی قیادت آگے اوپر بیٹھ جاتی ہے جو اپنے لالچوں کے اندر, اپنے ہرس گرس کے اندر اتنے گھب جاتے ہیں کہ انہیں 2.3 کروڑ بچوں کا مستقبل نظر نہیں آ رہا ہوتا, انہیں بلاول کا مستقبل نظر آتا ہے, مریم کا مستقبل نظر آتا ہے, کیونکہ ان کی نظر میں کل کائنات ہی وہ ہیں. یہ بات تو ٹھیک ہے نا کہ موریلٹی کا لیول یہ ہونا چاہیے قاسم کے ابو سے کہ ہم نے ایک بات کی, آپ نے ایک کمٹمنٹ کی ہے تو آپ اس پہ قائم رہیں. اس کا جواب دینو نا. یہ سارا جو ماضی تو بھول جاتے ہیں نا. قاسم کے ابو پہلا بندہ تھا پاکستان میں جس نے ڈراپ آؤٹس کا لفظ استعمال کیا. اس نے, مجھے یاد ہے جب یہ کپ جیتا 96-94 میں, ایک آرٹیکل لکھا تھا جنگ اخبار میں کہ پاکستان میں اسکول کے بچے نہیں. میرے لیے بھی یہ پہلا لفظ میں نے سنا. 3.5 سال پاکستان میں پاور میں رہا ہے. 2.5 کروڑ پاکستانی بچہ اسکول سے ڈراپ تھا. جب وزیر اعظم پاکستان کون تھا؟ قاسم کا ابو. سی ایم پنجاب کس کا تھا؟ قاسم کے ابو کا. صوبہ کے پی کے کس کے پاس ہے؟ قاسم. تب اس کو کوئی 3.5 سال 3.25 سال میں اس کو کبھی ڈراپ آؤٹ, ساری آپ اسی کیمپین نکالو 2018 میں 1 لاکھ دفعہ اس نے ذکر کیا ڈراپ آؤٹس کا. مگر جب پاور ملی تو پھر نواز میں اس کا کیا فرق نکلا, پھر پیپلز پارٹی سے اس کا کیا فرق نکلا, اور سارے بہن بھرا نے کوئی قوم ہی ہے. یہ پوائنٹ بھی تو ٹھیک ہے نا کہ جب پاور میں آتے ہیں تو سبھی ایک جیسا عظما میں تو اس کی ایڈوکیسی کر ہی نہیں رہا. میں تو ان 3.25 کروڑ بچوں کی بات کر رہا ہوں, ان کا بھی کوئی والی وارث ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے, کوئی نہیں. میں تو اس کی بات کر رہا ہوں. میں گل جانا مشیکل او لے آگے پھر عمران خان ملک صاحب گھسا دیتے. بھائی میں عمران خان کرتا تھا, میں تو سب سیاستدانوں کی کہہ رہا ہوں. میں اس ٹائم ان کی بات کر رہا ہوں جو اس ٹائم اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور جو یہ کہہ رہے ہیں. انہوں 3 سال کی تو بڑی تکلیف ہے,
35 सालों से जो लोग इस मुल्क के ऊपर बैठे हुए उनकी उसे तकलीफ कोई नहीं है। 3 साल आ जाते हैं, 3 साल ने मुल्क तबाह कर दिया, 3 साल ने ये कर दिया, और 35 साल से जो लोग बैठे हुए जोंक बन के खून चूस रहे सिस्टम का, उनके ऊपर ये बात नहीं करते। 3 साल नजर आ जाते हैं, और 3 साल के अंदर भी सुन ले, केपीके के अंदर सबसे अच्छी रेशियो है स्कूल जाने वाले बच्चों की। अगर ये बात करें, निकाले स्टैटिस्टिक्स निकाल के देख ले, मैंने तो ये पूरी रिपोर्ट पढ़ के आया हूं, ठीक है ना। 3 साल के अंदर इन गरीबों के लिए लंगर खाने भी खुल गए थे, 3 साल के अंदर इन गरीबों के लिए आरजी कैंप गए भी। और एक और सुन ले बात, आखिरी बात सुन ले, ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने मेरे बच्चे को पैदाइशी तौर पे 1.25 लाख 1.5 लाख का मरकूज किया, कौमी खजाने को अपने जाती इस्तेमाल में करके टीटीज की, मनी लॉन्ड्रिंग की। वाहिद एक आदमी आया था जिसने कौमी खजाने से पहले दिन ही आके सबको 20-20 लाख रुपए हर आवाम को दे दिए थे। अब कैसे दिए थे? वो हेल्थ कार्ड 20 लाख का था, और वो हेल्थ कार्ड शनाख्ती कार्ड ही था, यानी हर शनाख्ती कार्ड होल्डर के पास 20 लाख रुपए के इख्तियारात थे। पहली दफा हिस्ट्री में हुआ था कि किसी हुक्मरान ने 20 लाख रुपए पल्ले कौमी खजाने से लोगों को दिए थे। आई अग्री विद यू, ये पॉइंट तो है कि आप देखें गरीबों की परवाह, मेरे ख्याल में ठीक हो गया ना, गरीबों की परवाह जो है वो लंगर खाने बना के, लंगर खानों वगैरह से या मदद तकसीम करके, गुरबत आप लंगर खानों से खत्म करोगे। दुनिया की 7,000 साल सिविलाइजेशन में मुझे एक दिखा दो कि आप फकीर, चाइनीज में कहा जाता है ना कि आप कभी किसी की मदद यूं नहीं करते कि उसको मछली दे के उसको खाना खिलाते रहे। ये सबसे गंदी तरीन मदद होती है। मदद ये आप दूसरे को मछली पकड़ना सिखाए। इस किसी हुकूमत में मैं सब पे चैलेंज करने लगा हूँ, किसी एक हुकूमत का एक ही टेस्ट है, जो हुकूमत पाकिस्तान में अपना ह्यूमन डेवलपमेंट के बजट पे इजाफा करेगी वो है सेहत, एजुकेशन। पीटीआई ने भी काम किया, नवाज शरीफ ने इससे पहले हेल्थ का काम किया, और इनकी किसी की, मैं कह रहा हूँ, किसी की प्रायोरिटी कोई नहीं है। ये लंगर खाना, ये कार्ड बनाना, ये तो सारा पॉलिटिकल गेम है। जिस तरह बेनज़ीर शुरू करके, बेनज़ीर फंड क्या है कि जनाब आप गरीबों का मज़ार देंगे, आप 1200 कर देंगे, वो गरीब नहीं ख़त्म करना। एजुकेशन आप किस तरह, लंगर किस तरह रोटी से आप लोगों को ख़त्म कर सकते हैं? आपका काम है आप सोसाइटी में पैदा करें, अपनी इंडस्ट्री ठीक करें, लोगों का रोजगार बढ़ाएं, लोगों की आमदनी बढ़ाएं, उनकी इस तरह भूख खत्म होगी, रोटी से कभी नहीं खत्म होगी। यानी लोगों को फकीर ना बनाएं बल्कि लोगों को साहिब रोजगार बनाएं। ब्रेक पे नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे और बिलावल भुट्टो इस हवाले से क्या अपनी इलेक्शन कैंपेन में दावे कर रहे हैं और किन किन कार्ड्स का जिक्र कर रहे हैं, इस पर बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं वो अपनी इलेक्शन कैंपेन में कुछ कार्ड्स इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, जिसके मैंने ब्रेक पे जाने से पहले जिक्र भी किया था। यूथ कार्ड, मज़दूर कार्ड, किसान कार्ड। मलिक साहब, क्या हम इन कार्ड्स से निजात पा सकेंगे? क्योंकि ये तो वही बात है कि जो हमने ब्रेक पे जाने से पहले भी की थी कि ये तो लोगों को फ़कीर बनाने की मुतरादिफ है। आप उनको रोज़गार दें, आप उनके लिए प्लान्स लाएं। ये बड़ा अच्छा पॉइंट था कि हेल्थ कार्ड जो है इमरान खान के दौर में आया, ये उनको ये क्रेडिट दिया जाना चाहिए कि उन्होंने सेहत कार्ड लॉन्च किया। फिर जो घर की जो स्कीम्स थी, हाउसिंग स्कीम्स, ये 2 स्कीम्स जो हैं बड़ी पॉपुलर हुई लोगों में। तो लोगों के लिए ऐसे प्लान्स होने चाहिए। पहले तो मेरा बिल्कुल सादा सा ख्याल है कि ये पॉलिटिकल सिस्टम आम आदमी के लिए बने नहीं, तो पावर स्ट्रगल है सारी, ये इक़्तिदार की और उसकी लड़ाई है सारी, उसी में सारे शामिल हैं। पहले तो मैं आपको ये कमेंट करता, मैं बिलावल पे आता हूँ। देखिए पॉलिटिकल लीडरशिप क्या होती है? लीडरशिप होती है कि मैंने आपको लीड करना है। हमारे यहाँ लीडरशिप तो है कोई नहीं। पीटीआई की फार्मूला क्या है? 2 चोर, नवाज शरीफ चोर, जरदारी चोर। ठीक है, अभी मैं क्या हूँ ये ना पूछे मुझसे, वो 2 चोर हैं। अब बिलावल की नई साइंस क्या है? बिलावल हमेशा तनकीद कर रहा है अपना मुस्लिम लीग नून पे, नवाज पे और इस हुकूमत पे, जिसका वो वजीर खारजा रहा है। कॉमेडी की इंतहा देखो। और कल परसों तो उसने बिल्कुल ही मतलब पागल ही समझ लिया ना पाकिस्तान को, सारे पॉलिटिशियन ने, सब ने। वो कह रहे हैं मैंने कई दफ़ा सोचा था मैं इस्तीफ़ा दे दूँ, मगर गलती होगी, इस्तीफ़ा दिया नहीं। काका तरह भी तुम्हें अच्छी लगती है, पाकिस्तान का जहाज़ भी अच्छा लगता है, अमेरिका के दौरे भी तुम्हें अच्छे लगते हैं, प्रोटोकॉल्स भी अच्छे लगते हैं। देखिए साइंस क्या रखी है? अब साइंस रखी है कि मैं सारा हमला करूंगा नून पे। अच्छा, नून की साइंस है कि मैं सारा हमला करूंगा इमरान खान पे, पीटीआई पे करूंगा। पीटीआई की साइंस है कि दोनों चोर हैं। पॉइंट ये, हु इज लीडिंग अस? नो वन। भाई हम तीनों में, मैं कहूँ इसकी टाई ठीक नहीं है, तुम्हारे बाल ठीक नहीं, और भाई मैं की है।
पॉइंट ये है कि लीडरशिप का मतलब होता है कि पॉलिटिकल पार्टी अपने को विजन दे, ये तीनों का विजन ही कोई नहीं। अब फंसा कहाँ पे है बिलावल? यहाँ पे फंसा है, मैं आपको खबर देने लगा हूँ, ये फर्स्ट हैंड खबर आ भी चुकी है। बिलावल इस चक्कर में है कि वो पीटीए वाले रोटी को चोची कहते हैं, क्योंकि नवाज शरीफ बड़ा चवल सा आदमी है, वो पार्टी बड़ी माठी है, वो बड़े ये हैं वो हैं चोर है, तो वो बड़े रोटी को चोची कहते घर आ गए। अच्छा पीटीए वाला तो कैंडिडेट बेचारा वो कागज़ वापस ले गया, ये दस्तबरदार हो गया, हम ठक ठक मोहरे लगा देते हैं तीर पे। तो वो कहता देखो जरदारी अपना अब्बा से कहना, देखा कैसा हमने चक्कर दिया पीटीए को, कोई नवाज शरीफ की नफरत में हम जीत गए। यार इस तरह नहीं होता। कासिम का अबू इमरान हाँ और रिकॉर्ड मौजूद है, जो आज का सिस्टम है, जो उसके सोर्सेज आते हैं, उसने कैटेगरिकली ये स्टेट बार भिजवाई है कि हम पीटीए अपना पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद नहीं कर सकते। उसकी वजह उसकी अपनी भी एक पॉलिटिकल मजबूरी है। 96 से लेके आज तक वो लड़ता किसके लिए है कि जरदारी नवाज शरीफ का कट है। तो अगर उसने मतलब अगर पॉसिबिलिटी है, मैं ये खबर नहीं दे रहा, मैं कमेंट कर रहा हूँ, अगर उसने नवाज के गुस्से में जरदारी का साथ दे दिया तो उसकी क्या क्रेडिबिलिटी रहेगी? फिर वो राने का आर्गुमेंट इमोशनल नहीं बनता। तो ये सारा ये फेक काम है। पीपल्स पार्टी भी फेक खेल रही है, नून भी फेक खेल रही है, और पीटी किसी के पास कोई प्रोग्राम नहीं है। अच्छा प्रोग्राम नहीं है, विजन नहीं है, विजन कोई नहीं, लीडरशिप नहीं है। राना साहब आप क्या देख रहे हैं कि बिलावल का माइंडसेट क्या है? वो तो पीटीआई से इत्तेहाद करने की बातें कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि पंजाब में जो एंटी नवाज वोट है ये उसको टारगेट किया जा रहा है। एक्चुअली ना जब बिलावल खिताब करते हैं ना तो उनके पीछे एक धीमा धीमा गाना चल रहा होता है, तन तो पे वारूं मन तो पे वारूं, बिगड़ी बना दे तो है रो रो पुकारूं, ठीक है ना। और किसको पुकार रहे हैं ये भी बता दें। वो एक शेर है, मोहब्बत बुरी है मोहब्बत, कहे जा रहे हैं किए जा रहे हैं। पीटीआई वाले जो हैं वो दहशतगर्द हैं, पीटीआई वाले बहुत बुरे हैं, पीटीआई वाले जो हैं वो तो गंदे कीड़े हैं, लेकिन पीटीआई वाले हमारे साथ मिल जाए। मरियम भी कहती है पीटीआई के नौजवानों हमारे साथ मिल जाओ, बिलावल भी कहता है पीटीआई के नौजवानों हमारे साथ मिल जाओ। कैसे हुस्न इत्तफाक है, एक पासे तुसी गाला कटंडे हो, एक पासे उन्होंने कहते साढ़े नाल रल जाओ, एक पासे कहते हो ये दहशतगर्द है, एक पासे कहते हैं हमारे साथ मिल जाओ। तो ये जो बलगने का चूचे काके नहीं है लोग, अब तुम्हारे चक्करों में नहीं आएंगे। ये जो करण अर्जुन की जोड़ी है ना, ये दोनों इकट्ठे हो जाते हैं, कभी ये वो चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी, कभी वो हुकूमत बांट ले, आधा तेरा आधा मेरा, बाकी मुन्ने ले बहुत बुतेरा है। वो जैसे ही गब्बर सिंह बाहर आता है, ठीक है ना, ये जनाब अली फटाफट इकट्ठे हो जाते हैं, और जैसे ही वो अंदर जाता है कहते तू बुरा है तू बुरा है तू, और लोगों को बेवकूफ समझा तुमने कि इस तरह तुम गालियां देके और तुम समझोगे कि लोग तुम्हारे। तो एक बात याद रखे, जो विजन की जहां तक बात है, मुझे नहीं पता कल क्या होना है, मैं नहीं जानता, ठीक है ना। रियासत 9 मई वालों के साथ क्या करती है, इतला तो ये कि आज डियाला जेल के सुप्रिटेंडेंट ने इमरान खान के साथ मिसबिहेव भी किया है, जो नहीं होना चाहिए। वो प्राइम मिनिस्टर है, मुस्लिम उम्मा का एक लीडर है, और एक बड़ी सियासी जमात का वो एक ग्रेड 18-19 के अफसर की क्या मजाले के किसी को सके। लेकिन जो सिस्टम एक साबिक वजीर आजम मकबूल तरीन वजीर लीडर के साथ ऐसे कर सकता है, सोचे जेलों के अंदर आम आदमियों के साथ क्या गुजरती। उन्हें तो इंसान ही नहीं समझते, उनको तो एक कीड़ा समझते हैं सारे। जो लोग इतने बड़े लीडर को इस साथ ये मिसबिहेव कर सकते हैं, तो इस सारे सिस्टम के अंदर मैं सिर्फ 1 मिनट आपसे चाहूंगा, ये भारत हमारा अजली दुश्मन, मलिक साहब जरा सुने, हमारी उससे मैच है ना, बड़ा टक्कर है हमारी। अब तक 1947 से लेकर अब तक उनके 15-16 इलेक्शन हो चुके हैं। आपने कभी किसी इलेक्शन में सुना कि जी वहाँ की अपोजिशन ने कहा कि ये तो फ्रॉड हुआ है और हम सड़कों पे आएंगे और हम नहीं मानते? वहाँ कई महीने बैलेट बॉक्स नहीं खुलता, ठीक है ना। इतनी बड़ी रियासत है, 40 से 50 करोड़ वोटर हैं उनके, हमारे मेरे ख्याल 7-8-9 करोड़ हैं टोटल। 50 करोड़ लोग वोट डालते हैं, उनकी इतनी रियासतें हैं। आपने कभी कहीं सुना है कि किसी रियासत के अंदर किसी ने कहा कि जी हम नहीं अब करते, बाइकाट करते हैं हम, ठीक है। अभी वो राजीव गांधी का जो बेटा था जब हारा है, तो बहुत सारी जगहों के ऊपर ये पता चला कि मोदी ने चक्करबाजी की है, लेकिन क्या उन्होंने कोई एजिटेशन किया? वो इदारों ने, उनके इदारों ने अपना अपना काम किया। क्या इलेक्शन कमीशन जो था वो भी ऐसे ही बयान दे रहा था इंडिया का कि जी ये एक पार्टी को यूं नहीं होने देंगे, एक पार्टी को यूं नहीं होने देंगे। एक पार्टी ने इलेक्शन गलत कराए तो क्या उस पार्टी का वजूद को कोई तस्लीम नहीं करेगा? अगर आपके हाथ में ये पेन है जो हम किसी एंकर को देते हैं, मैं ये पेन आपसे ले लूं तो क्या आप एंकर नहीं है? भाई अजीबोगरीब हम लोग हैं, और हम उसको कहते हैं जी हम बड़े, हम तो तुर्रम खान है, हम तो केटू के ऊपर खड़े हुए इखलाकियात के, जहां पे हल्फ होना ही नहीं चाहिए, बंदे की जबान ही सब कुछ होनी चाहिए। हालत ये हमारा ये आलम है कि हम जनाब अली एक इलेक्शन अब तक नहीं करा सके जिसको लोग कहेंगे ये ठीक है।
فری اینڈ فیئر الیکشن جو ہے وہ ایک الیکشن کے بارے میں کہا جاتا ہے ملک صاحب, لیکن اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ ملک کے ساتھ کیا ہوا, ملک ہی ٹوٹ گیا. تو ایک جملہ لے لیں, ہم اسے فیئر کہتے ہیں نا, لیکن مشرقی پاکستان میں مفتی بائنی نے اور انہوں نے تو جو مغربی پاکستان کے سیاستدان تھے ان کو کمپین ہی نہیں کرنے دی تھی, فیئر کہاں سے ہو گیا؟ کیمپین تو پھر پی ٹی آئی کو بھی ذرا مشکلات کا شکار کیا جا رہا ہے اور کیمپین کرنے نہیں دی جا رہی, کیونکہ ابھی جو چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر ہیں انہوں نے کہہ دیا کہ دیوار سے نہ لگائیں. مجھے یہ بتائیں کہ یہ کوئی دھمکی ہے؟ آپ ابھی کاکے میں پھنسے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں دیوار سے انہوں نے کہا ہے کہ آپ ہمیں دیوار سے نہ لگائیں. کیا اس کو ایک دھمکی سمجھا جائے؟ ٹیکنیکلی دیکھیں نا, یہ جو اگر آپ اس کو ایک اور چیز سے بھی جوڑیں, دیکھیں پی ٹی اے کے لیے راستہ کیا رہ گیا, نشان آپ کے پاس نہیں ہے. اب آپ کو کاغذ بھی آپ نے دیکھ لیے, وہ بھی میرا لے ساری ویڈیو آپ نے دیکھ لی. اب کیمپین بھی آپ نے ان کو اجازت نہیں ابھی تک پنجاب میں ملی. مطلب میں تو یہ اچھائی برائی کے اینگل میں بات ہی نہیں کر رہا, میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں ایک آنکھیں کھول کے دیکھو وہ کہہ رہا ہے اٹس اوور, کہ آپ کے لیے راستہ نہیں ہے. اور ہر بار ایک یہ ٹاک شوز میں بنے ہوتے ہیں یہ ہمارے شہنشاہ جذبات ہے, جی اب پھٹ گیا, اب راستہ بدل گیا, اب گیم پلٹ گئی. اور بھائی کوئی نہیں پلٹی, سب گیم وہی کی وہی ہے. اب جو آپ اپنا جو بات کر رہے ہیں, جو ان کی ایک اسٹرینتھ ہے, جو جس کے چکر میں ریاست وہاں پہ بھی پہنچ گئی ہے. ان کے دو بہت بڑے اسٹرینتھ تھے. ایک تو یہ تھا, یہ واحد پارٹی تھی, ان کی اچھی کہہ لیں بات, یہ بری کہہ لیں, جو سوشل میڈیا سے اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی جنریٹ کر کے فنڈنگ لیتی ہے. میں کوئی انلیگل بات نہیں کر رہا, انٹرنیٹ آپ کا خراب ہونا شروع ہو گیا. کبھی سوچا کیوں ہوا؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ اس لیے ہوا ہے کہ آپ کو ریگولر کسی بھی پولیٹیکل پارٹی, کسی گھر کو, کسی فرد کو پنش کرنے کا سب سے بڑا طریقہ کیا ہے؟ فائنینشیل پنشمنٹ ہے. آپ کے پاس فنڈ ہی نہیں ہوگے تو آپ کہاں سے دکان چلائیں گے؟ آپ کو پورے نیشن وائڈ میڈیا چاہیے, آپ کو کیمپین کے لیے لوگ چاہیے. میں ایک فرد کی تو ایم این اے پی کی ہوتی ہے نا کیمپین, پارٹیز کے لیے ملین اینڈ ملین اینڈ بلین کے پیسے ہوتے ہیں. پہلے تو آپ کو وہاں سے مار پڑ گئی. میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں, یہ جو یہ آتا ہے نا کہ آج فلانا جلسہ ہوگا, ہو نہیں پا رہا. آپ کو پتہ ہے شوکت خان شدید زلزلے کا شکار ہو گیا, اس کی وجہ بھی یہی فنڈ ریزنگ ہے, کیونکہ جب آپ جو ان کا سورس ہے وہ آپ کو چاروں طرف سے ان کو وہاں سے بند کریں. اور آگے جو آپ کے ججز کے نام پہ آپ چلے ہیں کہ ججز کی توہین ہوگی, تو ججز کی توہین والے معاملے پہ میں بعد میں آؤں گی. ادھر بھی ڈنڈا آ رہا ہے, ادھر ہی آ رہا ہے سارا. میں اس پر بعد میں آؤں گی. رانا صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آئی جی پنجاب کی طرف سے کہا گیا کہ سیکورٹی کی پوری تیاری ہے, ہمارے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ میسج کس لیے ہے؟ وہ دراصل یہ کہہ رہے ہیں کہ جاگتے رہنا تو ساڑھے تے نہ رہنا. اچھا, کیا مطلب جاگتے رہنے کا کس کو کہا ہے؟ میاں صاحب دیکھیں نا, وہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ کھلا میدان ہے, آئیں لڑیں الیکشن, ٹھیک ہے نا. اگر آپ یہ آڑ بنائیں کہ سیکورٹی تھریٹ ہے, ہماری جان کے کو خطرہ ہے, فنا ہے, تو کوئی نہیں ہے. ہمارے انتظامات پورے ہیں, ساڑھے مگر نہ لکو, ہمارے پیچھے نہ چھپو, میدان میں آؤ اور آ کے الیکشن لڑو. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ میاں صاحب کو کوئی چتاونی ہے اور ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ میاں صاحب کو تھوڑا سا آپ کو بھی ہل جل کرنی پڑے گی, اپنے مسلس کو ہلانا پڑے گا, مانسہرہ نہیں جانا پڑے گا, پنجاب میں بھی کچھ کرنا پڑے گا. اور پنجاب حکومت نے تو کہہ دیا کہ بھئی ہم نے انتظامات مکمل ہیں, آل از سیٹ, آئیں آ کے جلسے کریں, آپ اپنی الیکشن کمپین کریں, 4 بندے اکٹھے کر کے دکھائیں. اب کیا 4 بندے اکٹھے کرنا ایک بڑا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے نا. اور یہ جو ملک بات کر رہا تھا کہ وہ انٹرنیٹ سلو ہو جاتا ہے, تو جو نگران حکومت ہے نا, اس کے پاس ایک شارک مچھلی ہے. یہ مچھلی بہت ذہین ہے. جب نگران حکومت اسے آنکھ مارتی ہے نا, تو وہ شارک مچھلی فائبر آپٹکس نیچے سے جا کے کاٹ دیتی ہے, اور پھر نیٹ سلو ہو جاتا ہے, اور پی ٹی آئی کا جلسہ بڑھ جاتا ہے, اور اگلے دن پھر شارک مچھلی جا کے ان تاروں کو جوڑ دیتی ہے. لیکن یہاں تک تو چلو ٹھیک ہے, آپ کر لیں. لیکن جو ہمارے ماشاءاللہ نگران وزیر اطلاعات ہیں سولنگی صاحب, بڑا میں وہ سینئر صحافی ہیں, میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں. کسی دور میں ان کے ساتھ میں نے بھی کچھ پروگرام کیے. میں تو ان کے اوپر حیران ہوں کہ انہوں نے کس خوبصورتی سے یہ بتا دیا کہ بھئی ایسی بے ایمانی کرنی ہے تو تیار ہو جاؤ. انہوں نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ الیکشن کے دنوں میں نیٹ سلو ہو جائے. ایک تو ان کے اوپر اترتی ہیں معلومات, اور روحانی طور پہ اتنے تگڑے ہیں کہ انہیں پتا ہے کہ شارک مچھلی جو ہے نا الیکشن کے دنوں میں بہت ایکٹیو ہو جائے گی, ٹھیک ہے نا. ہاں, اور وہ یہ وہی ہے بات عظما کہ جب سلو ہوگا نیٹ تو پھر گیدرنگ جو ووٹ کی ہے
وہ جیسے آر ٹی ایس کا آپ کہتے ہیں وہ بیٹھ جائے گی. بہت پرانی مثال نہیں ہے یہ تو 2018 میں اس پر یہ کہا جاتا ہے الیکشن سلو ہوگا تو پھر آپ کے پاس بہت چانس کہ یہ کون سا انڈیا ہے جہاں پہ 2 مہینے بعد بیلٹ باکس کھلتے ہیں اور لوگ اس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. آپ کے خیال میں اسی لیے ہماری پریکٹس کرانی شروع کر دی؟ پہلے ہی انہوں نے کہہ دیا کہ جی مشتری ہوشیار باش, ٹھیک ہے نا, سواری اپنے سودے کی سامان کی خود حفاظت کرے. اچھا ملک صاحب, تھریٹس تو سیکیورٹی تھریٹس تو آنا شروع ہو گئے کیونکہ الرٹ جاری کر دیے گئے. بھائی اللہ پاکستان کو ہمیشہ زندہ رکھے. مطلب 76 سال میں مجھے 36 سیکنڈ دکھا دو یہاں پہ کوئی کرائسس نہ ہو, مطلب جو لا اینڈ آرڈر. میں آپ کو ایک باقاعدہ خبر دینے لگا ہوں, دنیا کے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پہ پاکستان محفوظ ملک ہے. ہم جتنے مطلب میں حیران ہے کہ میں لسٹ دیکھ رہا تھا, میری بڑی خوشگوار حیرت ہوئی کہ پاکستان دنیا کے جو پہلے 50 ممالک ہیں جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ سیف ہیں. ہمارے یہاں ویسے ہم نے کچھ سیلف پرسیپشن بھی عجیب سی بنا دی ہے نا. تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ایک دنیا کی 5ویں بڑی پاپولیشن ہے, اگر 24 کروڑ میں اگر کوئی قتل ہو گیا, کسی پولیٹیکل کہیں پہ لڑائی ہو گئی ہے, کہیں کسی نے کسی پہ حملہ کر دیا, اس کا یہ کیا مطلب ہے؟ یہاں تو بتایا نا کہ پہلے ہم سویڈن تھے, 10 سال ہم ناروے تھے, اس سے پہلے ہم فن لینڈ تھے, یہاں پھر ہم یہاں پہ تو کبھی لڑائی جھگڑا ہوا ہی کوئی نہیں. یعنی ہم رہتے ہی ہم تو رہتے کرائسس میں نہیں, ہمارا تو کرائسس ہے. ہمارے یہاں کرائسس کیا ہے؟ ہمارے یہاں کرائسس ہے کہ لوڈ شیڈنگ نارمل ہے. ہمارے یہاں کرائسس کیا ہے کہ سوئی گیس نہیں آ رہی, ہمارے لیے نارمل ہے. ہماری ٹریفک پھنس گئی, کوئی سپاہی آگے ٹھیک نہیں کرے گا, ہمارے لیے نارمل ہے. باقی سب ٹھیک ہے, ٹریفک خراب ہے وہ بھی ٹھیک ہے, بجلی نہیں آ رہی وہ بھی ٹھیک ہے, سردی میں دنیا کے موسٹ پولوٹڈ سٹی آپ کے ہو گئے وہ سب ٹھیک ہے. ایک ہی اس ملک میں مسئلہ ہے, وہ کیا جی؟ سیکورٹی. اور اس کے پیچھے بھی ایک سائنس ہے. میں بار بار آ رہا ہوں, میں آ جاؤں گا پھر وہی پی ٹی اے پہ جاؤں گا. اور بھائی جب ایک کسی کی پاپولیرٹی ہے اور کسی کے پاس 3-4 کروڑ نوجوان ووٹ ہے, تو میرے لیے جس طرح وہ ایک شاخ مچھلی ہے تو ایک اس کی چھوٹی بہن بھی تو ہونی چاہیے نا جو سیکورٹی مچھلی ہو. بھئی بندے اکٹھے ہو گئے تو کھل پڑے گی. تو اس سے زیادہ جو ہم جیسے سیانے فراڈی باپ ہوتے ہیں نا بچوں کے لیے, جس طرح بچے گھر جائیں وہ کہتے ہیں ابا ہمیں وہاں لے جاؤ وہاں لے جاؤ, اوے تمہیں پتہ نہیں بار یہ ڈاکہ پڑ گیا. بیوی سے پنجابی میں ہم بات کرتے ہیں, بچوں سے اردو سے کہا وہ تینوں پتہ کتنے بار حالات خراب ہو گئے سرے عام تو ٹیلی فون کھول لیندے. بیوی بھی تھوڑی ڈر جاتی ہے, بچے بھی کہتے ہیں اچھا اب ہم سو جاتے ہیں, آپ گھر سے میں برگر منگا دیں. تو یہ فارمولہ یہ ہے کہ سیکورٹی کے نام پہ کراچ بیٹھو. میں نے آپ کو پچھلے ہفتے باقاعدہ خبر دی تھی کہ یہ آفیشیلی طریقے سے سمجھایا گیا جتنے بھی پولیٹیکل پارٹی, پی ٹی اے نے تو آنے نہیں نا گیم میں, 18 پولیٹیکل لیڈرز کو 18 سمجھایا گیا کہ آپ سڑکوں پہ نہ جائیں, لوگوں کے ساتھ نہ ملیں اور بڑے کیئرفل ہیں. اس کا مطلب ہے کہ کہیں پہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ الیکشن میں آپ نے مہم, فیسٹیول, میلہ جو ہمارے کلچر کی بیوٹی تھی, اکٹھا ہونا, لڑنا, بحث کرنا, وہ نہیں آپ کو. تھریٹس تو ہیں اور اس کا ذکر مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کر رہے تھے, لیکن اب الیکشنز قریب آتے جا رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب خاموش کیوں ہیں؟ اچھا یہ جو تھریٹ کا جہاں تک معاملہ ہے کہ ان کی زندگیوں کو خطرہ ہے, یہ تو ابھی جاری ہوا ہے. تو اس سے پہلے کون سا وہ ہمارے ساتھ گلی ڈنڈا کھیلتے ہیں گلیوں میں, یہ بھی بات ٹھیک ہے. اس سے پہلے کون سا وہ آگے میرے سے کہتے ہیں جفی ڈال کے کہتے ہیں کہ سنا رہا تنخواہ ملی کہ نہیں ملی ہے, چلا دہی بلے کھانے چلے. بھائی ان کا ہمارا ڈسٹینس تو پہلے دن سے ہے. دے آر ہولی کاؤس, مقدس گائیں جنہیں ہم دور سے پرنام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جلسہ کر کے جب اترتے ہیں تو 25 غریب آدمی جن کے پاس سائیکل نہیں ہے وہ 1.5 کروڑ والی گاڑیاں 32 30 گاڑیاں کوئی قطار ہوتی ہے جن کے اندر وہ بیٹھ کے نکلتے ہیں, اور اس کے پیچھے یہ کیڑے مکوڑے بھاگتے بھاگتے ساڈا شیر ایک باری پھر آوے ہی آوے جیوے ہی جیوے کرتے ہوئے ہم ان کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے. وہ کون سا کوئی ہمارا حصہ ہے؟ اور نماز پڑھنے وہ جائیں تب ان کے لیے وہ روٹ لگا ہوتا ہے, وہ شاپنگ کرنے جائیں تب ان کے لیے روٹ لگا ہوتا ہے. تو کون سا ان کو سیکیورٹی تھریٹ ہوتا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ سیکیورٹی تھریٹ کے نام پہ ہر سیاستدان کو اس کی اوقات میں رکھا جاتا ہے کہ وہ تو بہت بار عوامی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, جب ہم آپ کو گھر بیٹھے ووٹ دلوا رہے ہیں تو آپ کو کیا ضرورت ہے عوام کے پاس جانے کی؟ حالانکہ ماشاءاللہ میں دیکھ رہا تھا سیالکوٹ میں لیگی امیدوار نے 25 ڈشوں کا بوفے دیا ہے, 6,000 روپے پر ہیڈ تھا ایک جلسے میں. ماشاءاللہ اتنا پیسہ ہے ان کے پاس. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ ہیں ان کی تو ویسی زندگیاں حصار میں اور محافظوں کی قطار میں, ٹھیک ہے, اور طاقتوروں کے پیار میں, یہ اس میں ہوتی ہے. ان کو کون سا تھریٹ تو مجھے ہے, آپ کو ہے. ہم باہر نکلیں پالوٹیڈ ہوا میں سانس لیتے ہیں, ہم گدلا ہوا پانی پیتے ہیں, ہم جناب علی 2 نمبر دوائیاں کھاتے ہیں, ہم بجلی کے بل نہیں دے پاتے, ہم زندگی تو ہمارے خطرے میں یار. ہمارے لیے کوئی الرٹ جاری نہیں ہوگا, ہماری حفاظت کے لیے کوئی ادارہ الرٹ نہیں جاری کرے گا. ان کے لیے کرے گا, یہ اوتار ہے, ان کی زندگی سب سے مقدس ہے.
وہ جو سڑکوں کے اوپر شدید سردی کے اندر فٹ پاتھ پہ لوگ پڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, وہ جو پارکوں کے اندر پڑے ہوئے, وہ جو ہاسپٹل کے برآمدوں میں پڑے ہوئے, وہ جو جیلوں کے اندر سڑے, وہ ان کے لیے کوئی سیکیورٹی نہیں ہے. وہ ہماری سیاستدانوں کی پریورٹی نہیں ہے. ملک صاحب ایک بات مجھے ذرا سمجھا دیں, چودھری سرور کو آج کل میں NA 127 میں بلاول کی کیمپین چلاتے ہوئے اور بڑا متحرک دیکھ رہی ہوں, باقاعدہ طور پر پیپلز پارٹی تو جوائن نہیں کی, معاملہ کیا ہے؟ نہیں, وہ ہی ڈکلیئر ایز وہ کیمپین کے ہیڈ ہیں وہ اس حلقے میں جہاں پہ بلاول اپنا لور میں, اس حلقے سے انہوں نے ایک لڑا تھا ضمنی الیکشن کو, 37,000 ووٹ تھے پیپلز پارٹی کے, میرا خیال ہے اسلم گل صاحب نے لڑا تھا اس سے پہلے. وہ ہوا یہ, مجھے وہ آپ کے سوال سے نا فوراً مجھے پنجابی فلمیں یاد آ گئیں. تو ہماری فلمیں بڑی مزیدار ہوا کرتی تھی نا, کہ بچپن میں ایسے باپ بچوں کو میلے میں لے کے گیا تو ایک دم نیری شیری, یہ تو اس کو درخت لگا تو اس کی یادداشت گم ہو گئی, بچے بھی بھول گئے, سب بھول گیا, سب ختم ہو گیا. پھر فلم کے اینڈ میں جس طرح رانا نہیں شہنشاہ جذبات ہے, اس طرح کوئی ماں بہن کہیں پہ کٹھے بیٹھے تو ایک نے ایک گیت گایا, ایک دم پھر بارش ہوئی ہے تو ایک زور سے ایک درخت گرا تو ایک دم 40 سال کے بعد یادداشت آ گئی. مجھے اتنا اچھا ان کا معصوم بنا بیان لگا. انہوں نے کہا میرے تو پیپلز پارٹی کی فیملی سے, جو اس فیملی سے بھٹو فیملی سے 40 سال کے ریلیشن ہے. اب یہ گورنر پنجاب ہوتے ہیں جب نواز شریف یہاں پہ حکومت میں ہوتا ہے, کون سی پاور ہے, حالانکہ یہاں ریاست مدینہ بنی تھی بڑی انصاف کے نام پہ, اس پہ بھی یہ گورنر تھے. اب ایک ہی پارٹی بچی تھی تو 40 سال کی جو میموری ہے نا اس نے کام کر دی, کمال ہوا ہے. میں کہتا ہوں بڑا بر وقت ان کو یاد آ گیا کہ میرے تو ان سے 40 سال کے ریلیشن ہے. حافظہ واپس آ گیا, حافظہ واپس آ گیا, ٹھیک ہو گیا. اور انہوں نے بھی مان لیا, مزے کی بات ہے, انہوں نے بھی مان لیا ہاں ہمارے بڑے اچھے ریلیشن. ٹھیک ہو گیا. اچھا, سوشل میڈیا کا ہم ذکر کر رہے تھے کہ ججز کو جو JIT ہے اس حوالے جو بنائی گئی تھی ان کو مکمل پاورز دے دی گئی ہیں, اس پر بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد. اسٹے ٹیونڈ. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. ناظرین, ججز کے خلاف سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کرنے کے معاملے پر جو JIT تشکیل دی گئی تھی اس کو اب مکمل پاورز دے دی گئی ہیں. اس سے پہلے کہ میں ملک صاحب کی طرف جاؤں, رانا صاحب آپ کچھ کمنٹ کرنا چاہ رہے تھے چودھری سرور کے حوالے سے. دیکھیں, چودھری سرور صاحب جو ہے وہ ایک بڑے ان میں جاہل بڑے کرنٹ ہے, اور وہ نچلے نہیں بیٹھ سکتے, انہیں کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے. ایکٹیو رہتے ہیں. وہ گانا تھا نا, گلی کلی کلی منڈلائے بھنورا, ٹھیک ہے, کہیں بھی چین نہ پائے. تو بھنورا وہ چودھری سرور کے کبھی لیے نون لیگ میں منڈلاتا ہے, کبھی کہیں منڈلاتا ہے, کبھی کاف لیگ میں منڈلاتا ہے. ابھی ریسنٹلی تو وہ کاف لیگ کے آرگنائزر تھے, لیکن پھر پتہ نہیں چودھری صاحبان سے ان کی کیا ساتھی کنجا ہوئی کہ وہ پیپلز پارٹی کی طرف آگے راغب ہو گئے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ چودھری سرور صاحب پاکستانی سیاسی نظام کی ایک بہترین خوبصورت مثال ہیں. یہ سمجھ لیں کہ چودھری سرور مردوں کے فردوس عاشق اوان ہیں, ٹھیک ہے نا. جیسے فردوس عاشق اوان صاحبہ نے کسی ہر جماعت کو حصہ بقدر جثہ جو ہے اپنی خدمات سے بھی نوازا اور اپنی روحانی کرامات سے بھی نوازا. تو چودھری صاحب کو بھی موقع ملا ہوا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں اپنا منورنجن داردلیا کر رہے ہیں, اور لاہور کا جلسہ کر کے وہ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ جی دیکھیں میں نے جلسہ بڑا کروا دیا. ٹھیک. ملک صاحب, میں اپنے سوال کی طرف واپس آتی ہوں. جو سوشل میڈیا والا یہ پروپیگنڈا والا معاملہ ہے, اس میں JIT کو مکمل پاورز دے دی گئی ہیں, تو آپ کے خیال میں کیا حکومت سینسٹیو ہو رہی ہے؟ میرے لیے ریاست کو, مجھے لگا کہ ریاست نے کئی فیصلہ کر لیا سوشل میڈیا پہ. یہ جو کوئی 5-6 سال سے ایک بحث ہو گئی تھی نا, یار چھوڑو یہ کیا طاہر ملک اور اس کا شو دے رہا, میں تو ٹی وی نہیں دے رہا. میں اکثر دوستوں سے سنتا ہوں, میں کوئی تنقید نہیں کر رہا, میں کلچر کی بات کر رہا ہوں. جی ہم تو 2-4 ویلاگ سن لیتے ہیں, ایسے ہی ہے نا. میں آنیسٹلی سمجھتا ہوں کہ میس میڈیا جو ہے جس کا ہم حصہ ہے, ہم ایک سسٹم کے تحت ہیں, میرے اوپر ایک ایڈیٹر ہے, ہم ایک پالیسی کے تحت ہیں. پھر میں یہاں اگر بیٹھا ہوں تو کسی نے میری ایجوکیشن دیکھی ہے, میری نشانی دیکھی ہے, چیک اینڈ بیلنس ہے. میں کون ہوں, میں یوٹیوب پہ بیٹھوں, مجھے صرف موبائل چاہیے اور 10-20 روپے کا انٹرنیٹ چاہیے تو میں چیز اپلوڈ کر دیتا ہوں. اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہوا ہے, ایک دم اٹیک ہو رہا ہے. اب ذرا ٹیکنیکلی سمجھے کیا ہو رہا ہے, کیونکہ PTI کی ایک اسٹرینتھ ہے. میں بات کہاں سے کہاں لے کے جا رہا ہوں. PTI کی ایک اسٹرینتھ پکی ہے, سوشل میڈیا بڑا, ان کا مینجمنٹ بڑی اچھی ہے, اور سب سے بڑی جو خطرناک چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان کی جو بیس ہے وہ انٹرنیشنل ہے. پاکستان کا جو لا ہے وہ پاکستان میں تو آپریٹ کر سکتا ہے, کیونکہ یہاں اگر خدا نہ خاصہ میں اپنی پاکستانی حکومت کو کوئی گندی بات کہتا ہوں تو آپ مجھے تو اس شو سے نیچے نہیں جانے دیں گے. اگر میں سویڈن میں بیٹھا ہوں, اگر میں ناروے میں بیٹھا ہوں, انہوں نے کی کرنا ہے. اب ان کا پلان یہ ہے کسی حد تک, یہ جو آپ نے گوہر خان کی جو بات کر رہا تھا رانا, کہ اس نے بھی اگریشن دکھایا کہ یار بس کرو, کہیں تو ہم جانا ہے.
تو وہاں پہ کہیں نہ کہیں تھنکنگ یہ آئی کہ یار پھر ٹھیک ہے ہم انٹرنیشنل میڈیا میں جائیں گے, ہم پاکستان کے جو الیکشن کو ایکسپوز کریں گے, اس کے کاغذ نہیں گئے, اس کو دستبردار کرا دیا, اس کو یہ کر دیا, اس کی ماں پہ کیس کر دیا, الیکشن کمیشن ہمارے خلاف ہے, نگران حکومت ہمارے خلاف ہے, یہی وہ شور ڈالیں گے. تو اس کے لیے کیا ہو رہا ہے, آج 3-4 چھوٹی چھوٹی چیزیں تھے. ایک تو 500 آج جناب بندے آئیڈینٹیفائی ہو گئے, 500, اور ساتھ GIT کو یہ پاور دے دی گئی ہے کہ آپ کو جو ہی انفارمیشن ملے کہ فلاں بندہ ہے تو آپ سمجھ لیں وہ عدالت بھی ہیں, پنجاب پولیس بھی ہیں, وہ ایجنسی بھی ہیں, ساری پاور ان کو مل گئی. اس کے ساتھ ہی دوسرے ایک اور بڑا مزیدار بات ہوئی ہے, کل ہمارے جج صاحبان نے بڑی آزادی صحافت کی بات کی. آج سپریم کورٹ نے بھی ایک جو لیٹر دیا ہے نا, انہوں نے کہا کہ پاجی ہے چھانگا مانگا جو یوٹیوب چینل چولر صاحب بند, اپنے گھروں میں جاؤ. تو اب جو پروفیشنل جرنلسٹ ہے جو سسٹم میں ہے وہ اسے روائے گا. تو مجھے لگ رہا ہے کہ سوشل میڈیا کے ڈیز آر نمبرڈ, اور اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا. کیا سوشل میڈیا کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے کہ یہ بڑی ڈبیٹ ہے, حالانکہ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ جو نیوز ہیں وہ بیسیکلی جنریٹ مین اسٹریم میڈیا سے ہوتی ہیں, کیونکہ اس میں چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے. ہاں کنٹرول کدھر گیا عمران ریاض, کنٹرول تو اس طرح سے عمران ریاض کدھر گیا, کنٹرول ہی ہوا. کتنے ایک لوگوں کو کنٹرول کریں گے بات, میں تو ایسے زیادہ کر سکتا, یہ ڈبیٹ کنٹرول نہیں ہوا. لانا نہیں بندہ آگے کہتا ہے آج کل ہے گل نہ کری ملک میں نہ بھائی سے, کیونکہ اس کو پتہ ہے سوشل میڈیا میں چلی جائے گی. یہ کسی اور دن ڈیبیٹ رکھیں گے. رانا صاحب میں بڑے اہم پوائنٹ کی طرف, کیونکہ وقت کم ہے اب ہمارے پاس. محسن نقوی صاحب نے جو ہے وہ ایک تو صحافیوں کے لیے جو پلاٹس جو ہے وہ اعلان کیے ہیں, تو جو صحافیوں کی ڈیفینیشن کی ہے اس پر پریس کلب کے جو صحافی ہیں, صحافی حضرات, وہ اس پر شدید اپنا تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں. لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھیں کہ محسن نقوی صاحب کو PCB کا چیئرمین بھی نامزد کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ نجم سیٹھی صاحب کی تو چھٹی ہو گئی نا, اب فیورٹ نہیں رہے نون لیگ کے, اب نون لیگ کے فیورٹ نہیں رہے. دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ محسن نقوی صاحب نے یہ 2 سال میں جتنے کام کرائے اتنے شہباز شریف نے اپنے 35 سال کے مختلف وقفوں میں نہیں کروائے. جتنے میگا پروجیکٹس نقوی صاحب نے کمپلیٹ کرائے, اور پھر ہاسپٹلس کے لیے جتنا کام کیا انہوں نے, مختلف ہاسپٹلس کے اندر ایکسپینشنز کروائیں, PIC کے اندر نئے بیڈ مرحلے کو 150-200 بیڈ کا اضافہ کیا, جنا ہاسپٹل کے اندر کیا, وہ بائی پاس, وہ انڈر پاس, وہ روڈز جو ہم کئی سالوں میں بنتے دیکھتے تھے انہوں نے ودن منتھس کمپلیٹ کرائیں. اسکولوں کے لیے انہوں نے کتنے ہزار NGOs کو انگیج کیا, اور جعلی دوائیوں کے خلاف کام, ان کے کام کو میں انکار نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, وہ اس کو ایڈمائر کرنا چاہیے, یعنی وہ کامیاب سیاستدان وہ اوور سپیڈ ہیں. اگر شہباز شریف سپیڈی ہے تو وہ اوور سپیڈ ہے. لیکن انہوں نے ایک میرے دل کو بڑا ہی دھچکا پہنچایا ہے. میں اپنے آپ کو صحافی سمجھتا تھا, میں کہتا تھا 35 سال کی انویسٹمنٹ ہے بھائی میری صحافت کی. انہوں نے کہا نہیں جی, صحافی رپورٹر اور صحافی کیمرہ مین ہے, بیچ میں سے سب ایڈیٹر, کالم نگار, تجزیہ نگار, اور جناب علی ایڈیٹوریل رائٹر اور ایڈیٹر سب فارغ ہو گئے. تو میں نقوی صاحب سے کہوں گا کہ اونچیاں چھانا لیتے پٹھے تینا لے, او بھائی آپ پلاٹ نہ دو نہ دو, اور ترتیب تو صحیح کر لو نا. آپ ہم صحافیوں کو, اور ایک میری بات سن لیں بالکل آن اے ویری سیریس نوٹ, ہم لوگ جو اوپر کے ہیں اور لاکھوں روپے کی تنخواہیں لینے والے لوگ, ہم تو خیر مزدور لوگ ہیں, لیکن عظما خدا کی قسم میں نے اخبارات کے نیوز روم میں, چینلز کے نیوز روم میں لوگوں کو پانی سے روزہ کھولتے دیکھا ہے. میں نے ان کو کئی میل پیدل چل کے دفتر آتے دیکھا ہے. میں نے ان کے ٹفن کیریئر کے اندر 2 دن کی پرانی روٹیاں دیکھی ہیں. آپ ان کا خیال کریں یار, چھوڑیں بڑے لوگوں کو, طاقتور لوگوں کو, دے رپورٹرز کو, دے فوٹوگرافرز کو, بڑی خوشی کی بات ہے. لیکن ان سب ایڈیٹرز کا کیا قصور ہے بھائی؟ آپ نے ان کے کیریئر کے اوپر لکیر لگا دی. اور نقوی صاحب میں آپ سے یہ یقین میرا حسن ظن ہے کہ آپ اپنی غلطی کا احساس کر کے اور آپ اس تقسیم کو ختم کریں گے. صحافی ہے میری نظر میں, تو جو پانی بھی لے کے آتا ہے اخبار کے اندر بیٹھا ہوا وہ بھی صحافی ہے, اور میں تو سب کو صحافی سمجھتا ہوں, میں نے تو کوئی لکیر نہیں. تو یہ تصحیح کریں, ان کے کارنامے شہباز شریف سے زیادہ ہیں, میں ایڈمائر کرتا ہوں, لیکن ان کو یہ تصحیح کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, اور یہ تقسیم کے مترادف ہے جو اس طرح کا ڈیسیژن ہے. ملک صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ میں فلی ایگری کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی
یہ بھی ایک ہماری بدقسمتی ہے. اس کی میں آپ کو پولیٹیکل ریزن بتا دوں گا, کیونکہ میں بائی کور رپورٹر ہوں, میرے بینیفٹ میں اس کی وجہ یہ ہمارے جو پولیٹیشین ہے, اور یہ میں حیران ہوں کہ محسن نقوی صاحب کو یہ بات سمجھ نہیں ہے, جو جرنلسٹ کا فیس ہوتا ہے نا وہ لوگ آپ کو فزیکلی ملتے ہیں, تو مجھے اس میں پبلک ریلیشن کا ایلیمنٹ زیادہ نظر آ رہا ہے, کیونکہ یہ مطلب میں کوئی خدا نہ خاصا یہ نہیں کر رہا کہ رپورٹر بڑا سپیریئر ہوتا ہے, یہ لوگ تو بیٹھے ہوتے ہیں, یہ مطلب اندر ہیں, تو جب آپ رپورٹر کی ایک سیکس ہو جاتی ہے, اب نیا لوگوں تک ایکسیس اب ہوتی ہے, جرنلزم میں ٹھیک ہے. اس سے بھی زیادہ بدمعاش, کیونکہ ہمارا تو تقریباً دونوں کا ایک ہی ایج گروپ ہے میڈیا ٹرم سے. نیا کام ہے, اب جرنلسٹ کون رہ گیا, جو یہ اینکر کا لفظ آ گیا, مجھے آج تک سمجھ نہیں واٹ از اینکر. میں ایک صحافی ہوں, تجزیہ نگار ہوں, میرا کام ہے تبصرہ کرنا, رپورٹر کا کام ہے خبر لے کے آئے, خبر کو سجانا کام ہے ایڈیٹر کا. تینوں کا رول ہے, ایکول رول ہے. آپ اس کو کس طرح مینیج کر سکتے ہیں؟ میرے خیال میں یہ چیز غلط تھی. اب یہاں پہ بھی ایک کلاس سسٹم بن گیا, جو بڑے چینل کے اینکر ہیں ان کو وزیر اعظم صاحب بلاتے ہیں, ان کو ساتھ لے جاتے ہیں, باقی صحافی نہیں رہے, تو یہ بڑی غلط چیز ہے. دوسری بات جو ہے کہ ہمارے یہاں اللہ کا شکر ہے کچھ نہیں بدلتا, یہ ہماری بہت بڑی خوبی ہے کہ ہم جہاں ہوتے ہیں وہیں کے وہیں رہتے ہیں. جس طرح میں نے کہا لوڈ شیڈنگ ہے, اب یہ فرق ہے کہ لوڈ مزید پولوٹیڈ ہو گیا, پولوشن وہیں کی وہیں ہے. اب نیا کام یہ کہ نجم سٹی 2 مجھے لگ رہا ہے کہ وہ بھی اس طرح نگران وزیر اعظم بنے تھے, اس طرح ہی انہوں نے حکومت کرائی, پھر وہ بھی پاکستان وہاں پہ کرکٹ میں چلے گئے, تو مجھے لگا کہ ہمارے یہاں تو ایکشن ریپلے ہی ہے, یہ مجھے لگ رہا ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ 35 پینچر ابھی انہوں نے لگانے, وہ میں ابھی لگے نہیں, میں جان کے نہیں بولا تھا, میں نے کہا وہ 8 فروری کے بعد 35 پینچر بھی ہے, یہ ہے کہ یہ ایکشن ریپلے ہے, بالکل ایکشن دوسری ریپلے. چیز یہ کہ جو اب عامر میر صاحب ہیں وزیر اطلاعات جو ہیں, وہ خود ایک پروفیشنل صحافی ہیں, وہ ہمارے پریس کلب کے صدر بھی رہے ہیں, اور وہ پریکٹیکل صحافیوں کے پروفیشنل صحافیوں کو جتنا وہ سمجھ سکتے ہیں پاکستان کی تاریخ میں کوئی وزیر اطلاعات نہیں سمجھ سکتا. اور یار محسن صاحب بھی محسن صاحب مالک ہے نا یار, اتنا چینل چلانے اخبار, محسن صاحب مالک ہیں, لیکن جرنلسٹک بیک عامر گراؤنڈ تو ہے میر نا صاحب جو ہیں وہ ایک پروفیشنل صحافی ہیں, اور میں ان کی بڑی دل سے قدر کرتا ہوں. جتنے ہمدردی اور ہمبل وہ ہیں, میں نے بہت کم منسٹرز دیکھے ہیں جس طرح وہ اپنے ساتھیوں کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں. میں نے بہت کم لوگ دیکھے, وہ تو اس سطح پہ شریک ہو جاتے ہیں کہ سامنے والا شرمندہ ہو جاتا ہے کہ یار میں انڈا بیمار نہیں جڑا تیمارداری کر رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میر صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ نقوی صاحب کو اس طرف احساس دلائیں کہ آپ کیوں اتنا اچھے کام کر رہے ہیں اور ریوڑیاں بانٹ رہے ہیں, تو سب کو دے دیں. کوئی ضروری ہے کہ آپ صرف چند لوگوں کو. اچھا, جاتے جاتے نا میں ایک کوشچن دونوں سے پوچھنا چاہ رہی ہوں, شارٹ آنسر چاہیے مجھے. سینیریو کیا دیکھ رہے ہیں, کس کو پی ایم بندہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ میرا خیال ہے, مجھے لگ رہا ہے جو تھوڑی بہت انفارمیشن ہے, مجھے لگ رہا ہے کہ مریم سی ایم پنجاب بنے گی. اچھا, اور پی ایم کون بنے گا؟ پی ایم مجھے 60% لگ رہا ہے شہباز شریف, 40% نواز شریف. رانا صاحب؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان کے جو ٹاپ کے 10-12 عہدے ہیں نا, جیسے وزیر اعظم, صدر, وزیر اعلیٰ, وزیر خزانہ اور اس طرح کے, یہ سارے ہی جا کے میاں نواز شریف صاحب کی خدمت میں پیش کر دیے جائیں گے کہ سر اپنی مرضی سے آپ چن لیں, آپ نے اس میں کیا بننا ہے, ٹھیک ہے نا سر, آپ نے اپنے کس رشتہ دار کو کیا عہدہ دینا ہے, کس رشتہ دار کو کیا عہدہ دینا ہے, تو وہ کر لیں, اور آئین میں ایک ترمیم کر کے پاکستان عرف شریفستان ایک طے کر دیں کہ بھئی آپ کا ملک ہے, آپ جو چاہے بن جائے, آپ بادشاہ ہیں, اللہ نے آپ کو سب کچھ دیا ہے, آپ کا جو دل کرے وہ بن جائے. ٹھیک ہو گیا. ناظرین, پارٹی تو جو بھی اقتدار میں آئے یا جو بھی ہمارا لیڈر بنے, اس کو خاص طور پر جو ہے وہ یہ اپنی جو ڈائریکشن ہے وہ عوام کی سمت کرنی چاہیے, کیونکہ اس وقت عوام جو ہے وہ بہت پریشان ہو چکے ہیں اور عوام کا الیکشنز پر سے اعتماد جو ہے وہ اٹھتا جا رہا ہے. آج کے لیے اتنا ہی, کل ہوگی آپ سے دوبارہ ملاقات. مجھے دیجیے اجازت, پاکستان کی ہمیشہ پائندگی کی دعا کے ساتھ. اللہ حافظ ناصر.